السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر لوگ جو فرض نماز کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، امام کے پیچھے امام کی اقتداء میں وہ نماز ادا کرتے ہیں، مگر چند ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کو کر کے ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ اپنے آپ میں یقینی طور پر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کو بجا لایا ہے، نماز ادا کی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو بجا لایا ہے، آپ نے فرائض کی ادائیگی کر دی ہے امام کی اقتداء میں، مگر امام کی اقتداء میں چند ایسی غلطیاں ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے آپ کی وہ فرض نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو آج ہم بات کریں گے ان غلطیوں کے بارے میں کہ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کی عمر بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مگر ان کو بنیادی جو اصول ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں نماز کے حوالے سے یا کسی بھی دین اسلام کے احکام کے حوالے سے ان کو علم نہیں ہوتا۔ حالانکہ دنیا داری میں ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، مگر دین کے احکام پوچھنے اور سیکھنے میں ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو خدا را اس شرم سے نکلے کہ دین سیکھنے میں کوئی عمر کا تقاضا نہیں ہے، کوئی شرم والی بات نہیں ہے، بلکہ دین کے احکام کو سیکھنا چاہیے، دین اسلام کو سمجھنا چاہیے، فرائض سنت نوافل کے احکام کو سمجھنا چاہیے، واجبات کو معلوم کرنا چاہیے، دوسروں سے اپنی اصلاح کرانی چاہیے۔ جو بندہ آپ کو یقین ہو کہ مولوی ہے، حافظ ہے، قاری ہے یا کوئی بھی ہے، آپ کا جس پر اطمینان ہو، آپ اس بندے سے اپنی نماز کی اصلاح کروائیں، تصحیح کرائیں، اپنا تزکیہ کریں کہ میں اگر کوئی عبادت کر بھی رہا ہوں، کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو میں اس کی اصلاح کر لوں۔ آج ہم ان چند غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کو اکثر لوگ کرتے ہیں اور ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ بعض اوقات امام کے پیچھے جب آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھ دیتا ہے۔ مقتدی جو ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ زبان سے اللہ اکبر نہیں کہتے اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ دیتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو تکبیر تحریمہ ہے، نماز کی جو پہلے والی تکبیر ہے، یہ فرض میں آتی ہے۔ اگر یہ تکبیر آپ نے نہیں کہی تو آپ نماز کے فرض کے تارک ہیں، اور جہاں پر فرض ترک ہو رہا ہو، فرض چھوٹ رہا ہو، وہاں پر آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ واجبات کے میں اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے، تو اس میں آپ سجدہ سہو کر کے بھی اپنی نماز کو صحیح کر سکتے ہیں۔ مگر امام کے پیچھے جو آپ تکبیر تحریمہ کہنا ہے، یہ فرض ہے، اگر اس کو آپ چھوڑیں گے تو آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ فرض ہے اور اس کو لازمی کہنا ہے۔ تو امام کے پیچھے بھی آپ نے یہ اللہ اکبر اپنی زبان سے کہنا ہے اور ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے امام بھی ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ آپ نے پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے، چاہے وہ ظہر یا عصر کی نماز ہو جس میں امام قرات نہیں کرتا بلکہ وہ دل کے اندر پڑھتا ہے، زبان سے پڑھتا ہے، آواز سے نہیں پڑھتا، آپ نے ان نمازوں میں بھی خاموش رہنا ہے، سبحانک اللہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد امام رکوع کرے گا، آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے یا اللہم ربنا ولک الحمد کہہ دینا ہے، جو بھی آپ کو آسان لگے۔ آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا اگر امام کی اقتداء میں ہے، آپ نے ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ پھر امام سجدہ میں جائے گا، سجدہ میں امام اللہ اکبر کرے گا، آپ نے بھی تکبیر کہتے جانا ہے ہر رکن کی، جس رکن کی امام تکبیر کہے گا اس رکن کی آپ نے بھی تکبیر کہنی ہے، اور آپ نے سجدہ میں تسبیح ادا کرنی ہے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانے ہیں۔ ایک تو یہ غلطی ہو گئی۔ دوسری جو غلطی یہ ہے وہ یہ ہے کہ امام سے ہم سبقت لے جاتے ہیں، امام نے ابھی اللہ اکبر کہا ہی ہوتا ہے، وہ رکوع میں پورا جاتا ہی نہیں، ہم اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، تو گویا کہ ہم امام سے آگے نکلنے والے ہیں، تو اس بندے کی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی جو امام کے آگے چلا جائے، امام کے سے سبقت لے جائے۔ یعنی جس رکن میں امام اگر سجدے میں جا رہا ہے، امام ابھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور پیچھے مقتدی جو ہوتے ہیں وہ سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، وہ سجدے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو گویا کہ امام سے پہلے وہ سجدے میں چلے گئے ہیں، تو امام سے سبقت لے جانے کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے آپ کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو اس غلطی کی بھی
ضرور اصلاح کرنی چاہیے کہ امام سے پیچھے رہیں۔ امام اللہ اکبر کہہ کر رکن میں جب پہنچ جائے، سجدے میں پہنچ جائے، آپ اس کے بعد پہنچے۔ امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھا لے بیٹھ جائے، آپ اس کے بعد اٹھے، تاکہ امام سے آپ آگے نہ نکلے۔ آپ امام کی اقتداء میں ہیں، امام کی اقتداء میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو اگر آپ امام سے آگے نکلیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح آخر میں جو سلام پھیرا جاتا ہے، امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے ایک جانب، اور ہم بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اب دوسری جانب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، مقتدی بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، مگر اس میں جلدی ہو جاتی ہے، جلد بازی ہو جاتی ہے۔ امام پہلے دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابھی کہہ رہا ہوتا ہے، اور ہم نے اپنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ مقتدی جو ہوتے ہیں مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ ابھی امام دوسری طرف گردن موڑ رہا ہوتا ہے، ہم نے دوسری جانب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا ہوتا ہے، تو گویا کہ ہم نے امام سے پہلے سلام پھیر دی۔ امام ہماری اقتدا کر رہا ہے، ہم امام کی اقتدا نہیں کر رہے، تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اور چوتھی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اب ایک بندہ آیا، اس نے امام اتحیات کی حالت میں بیٹھا تھا، دوسرا بندہ آیا، اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی، وہ اتحیات کی حالت میں اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گیا۔ اب جو ہی وہ بیٹھا ہے، امام نے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے، کیونکہ وہ پہلے بیٹھے تھے، یہ لیٹ آیا ہے، تو اس نے اتحیات ہی نہیں پڑھا، یہ کھڑا ہو گیا، تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ اتحیات کی حالت میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو آپ نے التحیات للہ والصلوات یہ پوری دعا پڑھنی ہے، چاہے امام کھڑا ہو جائے، بس ایک دو لمحے کا ٹائم دیر ہوگی، آپ نے اس اتحیات کو مکمل کر کے پھر کھڑے ہونا ہے، پھر امام کی اقتداء میں آپ نے چلنا ہے۔ تو یہ ضروری مسائل تھے کہ ان چند غلطیوں کی وجہ سے بندے کے فرائض میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کوتاہی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو ان غلطیوں کی ضرور اصلاح کریں، اور اپنی نمازوں کو درست کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور اگر آپ کو نہیں کوئی صورت آتی، نماز کا طریقہ نہیں آتا، تو آپ کسی عالم، حافظ، قاری سے پوچھیں، شرم محسوس نہ کریں۔ دین کے احکام جاننے میں بھی اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرماتے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کی حسنات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دین کے احکام کو جاننے میں بالکل شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کر پوچھنا چاہیے، یہ آپ کا فرض ہے اور یہ آپ کا حق ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔